کانفرنس کا عنوان ہے گواہان نبوت۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کرنے لگا ہوں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جن کی آنکھوں نے ختم نبوت کو دیکھا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کو دکھایا بھی تو وہ دکھایا جس کے دیکھنے کو زمانہ ترستا ہے۔ صرف پھر دکھایا ہی نہیں، ان کی نگاہوں میں اسے محفوظ کر دیا۔ صرف اسے محفوظ نہیں کیا، یہ اتنے مقدس لوگ تھے جن کی آنکھوں میں اس کا بچپن بھی محفوظ، اس کا لڑکپن بھی محفوظ، اس کی چال بھی محفوظ، اس کا کردار بھی محفوظ، اس کا چہرہ بھی محفوظ، اس کی رخسار بھی محفوظ، اس کا پیار بھی محفوظ، اس کا وجود بھی محفوظ، لباس بھی محفوظ، پگڑی بھی محفوظ، اشارے بھی محفوظ، باتیں بھی محفوظ، سجدے بھی محفوظ، قیام بھی محفوظ، رکوع بھی محفوظ، تلاوت بھی محفوظ، آواز بھی محفوظ، انداز بھی محفوظ، لب بھی محفوظ، لب کا ہلنا بھی محفوظ، انگلی کا اٹھنا بھی محفوظ، قدم بھی محفوظ، قدموں کی چال بھی محفوظ، نکلنا بھی محفوظ، جانا بھی محفوظ، سونا بھی محفوظ، جاگنا بھی محفوظ، کھانا بھی محفوظ، پینا بھی محفوظ، شادی بھی محفوظ، غمی بھی محفوظ، خوشی بھی محفوظ، مکہ بھی محفوظ، مدینہ بھی محفوظ، شہر بھی محفوظ، مطاف بھی محفوظ، طواف بھی محفوظ، احرام بھی محفوظ، کھلی ہوئی زلف بھی محفوظ، اٹھی ہوئی انگلی بھی محفوظ، کھلی ہوئی آنکھ بھی محفوظ، چہرے پر آنے والے آثار بھی محفوظ، محبت بھی محفوظ، عقیدت بھی محفوظ، الفت بھی محفوظ۔ یارو یہ نگاہیں کیا نگاہیں ہیں، یہ نگاہیں کیا نگاہیں ہیں، یہ آنکھیں کیا آنکھیں ہیں جن آنکھوں میں اللہ نے شمویا تو کسے شمویا، رکھا تو کسے رکھا، جسے والضحیٰ کہا، جسے واللیل کہا، الم نشرح لک صدرک کہا، ورفعنا لک ذکرک کہا، انک لعلی خلق عظیم کہا، کائنات میں سب سے محترم کہا، سب سے مقدس کہا، سب سے محتشم کہا، سب سے بہترین کہا اور سب سے برتر کہا، کائنات میں سب سے آخر میں بھیجا اور سب سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، اور کتاب اللہ اسے دے دی، نسبتیں اسے دے دی، عظمتیں اسے دے دی، نبوت اسے دے دی، ختم نبوت اسے دے دی، نبیوں کی امامت اسے دے دی، نبیوں کی اقتداء اسے دے دی، نبیوں کا سردار اسے بنا دیا، اپنے بعد سب سے بڑا درجہ اسے دے دیا، کائنات میں سب سے چن کر اسے بنا دیا، عالم میں سب سے حسین اسے بنایا۔ یارو یہ بنا دیا، یہ سنوار دیا، یہ سجا دیا، یہ بھیج دیا، یہ خوبصورت کر دیا۔ سوال یہ پیدا تھا یہ سب کچھ کر کے کس کو دے دیا، کس کے حوالے کر دیا، کس کے پاس بھیج دیا، کس کی آنکھوں میں سما دیا، کس کے سامنے رکھ دیا، اس کو رشتہ دار کس کا بنا دیا، سسر کس کا بنا دیا، داماد کس کا بنا دیا، ساتھی کس کا بنا دیا، ساتھ کس کو لگا دیا، اس کی ساری باتیں کس سے نوٹ کروا لی، اس کے سارے افعال کس سے محفوظ کروا لیے۔ بابا سمجھنا ذرا، اس کو گواہ کون بنا دیے، اس کے گواہ کون بنائے، اس کے دیکھنے والے کون بنائے۔ اب اگلی بات سمجھنا، گواہ بھی انہیں بنایا، نگاہوں میں بھی اس کے رکھا، محفوظ کی اس پہ باس کیا، دیکھا دکھایا بھی ان کو، دکھلایا بھی ان کو، رکھا بھی ان کے پاس، رہا بھی ان کے پاس، جن کی نگاہیں عظیم ہیں، جن کے جسم عظیم ہیں، جن کے وجود عظیم ہیں، جن کی شان عظیم ہے، جن کی ولادت عظیم ہے، جن کی عظمت عظیم ہے، جن کا دور عظیم ہے، جن کا زمانہ عظیم ہے، جن کی باتیں عظیم ہیں، جن کی گفتگو عظیم ہے، جو مضبوط ہیں، مضبوط تر ہیں، مستحکم ہیں، منظم ہیں، مربوط ہیں، بہتر ہیں، برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، کامل ہیں،
اکمل ہیں، اتنے عظیم ہیں جن کی عظمت پہ پھر قرآن اتر گیا، جن کی بات پہ رب کا فرمان آ گیا، جن کے ذکر کو قرآن نے محفوظ کیا، قرآن نے محفوظ کیا، کردار کو قرآن نے محفوظ کیا، الفاظ کو قرآن نے محفوظ کیا، جن کی بات کو قرآن نے جگہ کر کے انہیں قرآن بنا دیا، الفاظ قرآن بنا دیا، جملہ قرآن بنا دیا، قرآن بنا کر رب کا فرمان بنا دیا۔ یہ اسے دے دیے، وہ انہیں دے دیے، وہ دکھاتا رہا، یہ دیکھتے رہے، وہ سمجھاتا رہا، یہ سمجھتے رہے، وہ کرتا رہا، یہ دیکھتے رہے، وہ پڑھاتا رہا، یہ پڑھتے رہے، وہ سکھاتا رہا، یہ سیکھتے رہے۔ پھر دنیا نے دیکھا نہ ایسا سکھانے والا کوئی آیا تھا، نہ ایسے سیکھنے والے کوئی آئے تھے، نہ ایسا حسین کوئی آیا تھا، نہ ایسے دیکھنے والے کوئی آئے تھے۔ تو پتا چل گیا جو آیا تھا وہ عظیم تر تھا، جنہوں نے محفوظ کیا تھا وہ بھی عظیم تر۔ توجہ، میرے پاس وقت کم ہے، توجہ۔ ابھی تو ان سے بہت اوپر کی بات میں نے کی ہے، جو نعرہ آپ نے لگا اس سے میں نے بہت اوپر کی بات کی ہے۔ میرا سلام تو ان کو بھی ہے، اس لیے کہ ان سے باہر ہم ہو نہیں سکتے، لیکن میں نے جن کی بات کی ہے تو بہت ہی بلند ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے کہا یہ نگاہوں میں رکھ لیا، جو میں نے کہا محفوظ کر دیا، تو اپنے پاس ہی رکھے رکھا، اپنے پاس ہی رکھے رکھا، کہتے نہیں سارے جہاں کو بتا دیا۔ آج نبی کا حسن پڑھتے ہو، حضور کا چہرہ پڑھتے ہو، حضور کی باتیں پڑھتے ہو، حضور کے حسن کی بات کرتے ہو، کبھی کمال کی بات کرتے ہو، کبھی جلال کی بات کرتے ہو، کبھی جمال کی بات کرتے ہو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو سیرت بھی معلوم ہے، صورت بھی معلوم ہے، فضیلت بھی معلوم ہے، چال بھی معلوم ہے، چلن بھی معلوم ہے، بچپن بھی معلوم ہے، جوانی بھی معلوم ہے، شباب بھی معلوم ہے، ہاں ہاں کہتے ہو معلوم ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہو معلوم ہے، دنیا کو بتا کر کہتے ہو معلوم ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں تمہیں معلوم تو ہے، تم نے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ لیٹے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ گھر میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ بستر پر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ چادر اوڑے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ چادر لیے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کملے کے ساتھ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ مکہ میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ مدینہ میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ میدان میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ گھوڑے پہ دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ تلوار چلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ تیر اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ دوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مطاف میں دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ مزدلفہ میں دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ صفا مروہ میں دیکھا ہوگا؟ کہتے نہیں دیکھا۔ بیت اللہ کے اندر دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا دیکھا نہیں ہے، اتنے اعتماد کے ساتھ بتا رہے ہو۔ چہرہ یوں تھا، زلف یوں تھی، نگاہیں یوں تھی، قدم یوں تھے، بولتے یوں تھے، کہتے یوں تھے، چلتے یوں تھے، رشتہ یہ تھا، خاندان یہ تھا، آتے یوں تھے، جاتے یوں تھے، بلاتے یوں تھے، آتے یوں تھے، کہتے یوں تھے۔ میں نے کہا دیکھا نہیں، اتنے اعتماد سے کیوں کہتے ہو؟ جواب آتا ہے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کس نے دیکھا؟ کہ جنہوں نے دیکھا ان کی نگاہیں اتنی عظیم تھی، جو دیکھا سچ دیکھا، جو دکھایا سچ دکھایا۔ میں دو طرف سے بات لا چکا ہوں، میں نے بھی نام نہیں لیا، میں نے نام محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میں محفوظوں کے نام بتاؤں گا مگر یوں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھا نہیں، ساری دنیا کو دکھا رہے ہو، مزے لے کر، لطف لے کر، ثواب کی نیت سے ایک ایک چیز بتاتے ہو، یوں تھے، یوں تھے۔ اور میرا دعویٰ ہے دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کی ذات و صفات و کمالات اتنے محفوظ ہوں جتنے حضور کے۔ لاؤ اس جدید زمانے میں میرا چیلنج ہے، کوئی دنیا کا فرد لاؤ جس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب، آنا جانا، کھانا پینا ہر چیز محفوظ ہو، کوئی ایک لاؤ، نہیں لا سکتے۔ بچپن محفوظ ہے تو لڑکپن نہیں، لڑکپن ہے تو جوانی نہیں، جوانی ہے تو بڑھاپا نہیں، بڑھاپا ہے تو پہلی زندگی نہیں، رات کی ہے تو دن کی نہیں، دن کی ہے تو رات کی نہیں، یہاں کی ہے تو وہاں کی نہیں، وہاں کی ہے تو یہاں کی نہیں، کوئی چیز محفوظ ہی نہیں ہے۔ ارے یہ کیا ہے جس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو؟ یہاں تک کہ مسکرائے کب تھے
یہ بھی معلوم ہے۔ او فیصلہ آباد والوں، جب مسکرائے تھے تو دانت کتنے نظر آئے تھے یہ بھی معلوم ہے۔ اور یارو سر میں کنگا کیا تھا، اور سر میں جب کنگا کیا تو بال کہاں تھے؟ جب کنگا کر کے فارغ ہوئے تو پلٹ کر واپس کہاں آئے تھے یہ بھی معلوم ہے۔ بیت الخلا میں داخل ہوئے، پاؤں کون سا رکھا یہ بھی معلوم ہے۔ باہر آتے ہوئے کون سا پاؤں نکالا یہ بھی معلوم ہے۔ جی ہاں، آپ جب انگلی اٹھا کر بات کرتے تو انگلی اٹھتی کتنی تھی یہ بھی معلوم ہے۔ او بھائی، جب اشارہ کیا تھا چاند کی طرف اور اشارے پہ چاند قربان ہو کر ٹکڑوں میں کیسے ہوا تھا یہ بھی معلوم ہے۔ اور یارو رات کی تاریکی میں جب اپنے گھر کے اندر اور کمرے کے اندر سر جھکایا تھا اور جھکا کر پڑھا کیا تھا یہ بھی معلوم ہے۔ جی ہاں، جب گھر سے نکلے تھے اور مسجد کی طرف آ رہے تھے تو کتنا وقت لگا تھا یہ بھی معلوم ہے، اور قدم کتنے اٹھائے تھے یہ بھی معلوم ہے۔ جب کسی کو دیکھا اور محبت میں آ کے مسکرائے، اور جب مسکراہٹ آئی تو رخسار پہ لالی کیسے آئی یہ بھی معلوم ہے۔ وہ فیصلہ آباد والوں سنو میرا جملہ، آقا نے جب پگڑی باندھی بل کتنے دیے یہ بھی معلوم ہے۔ اس کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی یہ بھی معلوم ہے۔ جوتا جو پہنا اس کا سائز کیا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ مسواک جو کی تھی وہ کتنی تھی یہ بھی معلوم ہے۔ کون سی انگلی اوپر رکھی کون سی نیچے رکھی، یعنی مسواک کیسے پکڑی یہ بھی معلوم ہے۔ بیویاں کتنی تھی، بیٹیاں کتنی تھی، اولاد کتنی تھی، خاندان کیسا تھا، حسب کیسا تھا، نسب کیسا تھا، حسن کیسا تھا، جلال کیسا تھا، جمال کیسا تھا، کردار کیسا تھا، گفتار کیسی تھی، اخلاق کیسی تھی، اعمال کیسے تھے، زندگی کیسی تھی، معیشت کیسی تھی، معاشرت کیسی تھی، صداقت کیسی تھی، دیانت کیسی تھی، امانت کیسی تھی، شرافت کیسی تھی، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ جوتے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے۔ اس کو شبہ ہو گیا، کہتے ایک بیٹی تھی۔ تجھے بیٹی پہ شبہ ہو گیا ایک تھی؟ میں نے کہا اس کو شبہ کیوں ہوا؟ کہنے والے نے کہا اس کے پاس وہ واسطہ ہی نہیں۔ یہ یوں تھوڑے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، کیمرے کی ایک نظر آپ پر لگی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں یہ جہان کو دکھا رہا ہے، ایسے تھوڑے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کیمرے سے دیکھنا پڑے گا، اس نگاہ سے دیکھنا پڑے گا۔ ارے انہیں دیکھنا ہے تو اس نگاہ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نگاہ ملے گی تو وہ نظر آئیں گے، اور اگر نہیں ملے گی تو بے وقوف کو یہی نہیں پتا چلے گا بیٹیاں چار تھی یا ایک تھی۔ ان کی نگاہ سے جب نہیں دیکھے گا تو چوتھے کو پہلا کہہ دے گا، چوتھے کو۔ اور یہ بات تو آج کل بڑی واضح ہے، نمبر بدل جائے گا تو مقام بدل جائے گا۔ آپ کا نمبر کوئی ملا، ایک نمبر چھوڑ کر کوئی اور ملا تو کال کہیں اور مل جائے گی، کوڈ کوئی اور ملا ہے تو کال، ارے لکھا ایک کو ملائے چار تو کال وہی ملے گی۔ تمہاری غلط مل گئی ہے، کہتے ہیں ہم ٹھیک ملانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نمبر ٹھیک کرنا پڑے گا، نمبر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، کوئی ذات اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی حضور کی ذات و صفات محفوظ۔ اور توجہ، یہ کون سا دور ہے؟ اس دور میں کمپیوٹر بہت ہے، کیمرے بہت ہیں، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بڑی بڑی جو ہے وہ چیزیں اس کی محفوظ کرنے کی موجود ہیں۔ کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب اس زمانے میں تو کچھ نہیں ہے، کاغذ بھی نہیں ہے، قلم بھی نہیں ہے، محفوظ کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بچا بھی کچھ نہیں ہے۔ محفوظ کرنے کے لیے بھی
کچھ نہیں ہے اور چھپی ہوئی چیز بھی کوئی نہیں ہے. ریکارڈ کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈ بھی نہیں ہے اور آؤٹ بات بھی کوئی نہیں ہے. جی ہاں پاس کوئی چیز لکھنے کو بھی نہیں ہے اور لکھے بغیر بچی بھی کوئی نہیں ہے. لکھنے کی چیز بھی کوئی نہیں ہے اور لکھے بغیر کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ کون تھے جنہوں نے شم سے لیا؟ نانا ابھی نہیں، ابھی مجھے آنے دو. ابھی میں جب لاؤں گا پھر اس کو ایک اپنا مزہ ہوگا اور میں محسوس کر رہا ہوں سب اس مزے کے انتظار میں. آپ اس مزے کے انتظار میں، میں وقت کے انتظار میں. اگرچہ ہوں میں سمجھو آدھی رات تو کہیں اور گزر گئی، آدھی رات کہیں گزر گئی. ڈسٹرب میں بہت ہوں بڑی اس میں تکلیف میں ہوں، لیکن بات کر کے چھوڑوں گا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ سب کچھ محفوظ ہے، کچھ بچا ہوا نہیں ہے، سب محفوظ ہے. کوئی ایک چیز بجھی ہوئی بھی نہیں ہے، مٹی ہوئی بھی نہیں ہے، دبی ہوئی بھی نہیں ہے. سننا میرا جملہ، چھپی ہوئی بھی نہیں ہے، مٹی ہوئی بھی نہیں ہے، دبی ہوئی بھی نہیں ہے اور کسی غار میں چھپی ہوئی بھی نہیں ہے. یہ سب بازار میں بیٹھے، ان میں سے بڑوں چھوٹوں سمیت کوئی ایک بھی غار میں نہیں ہے. بابا وہاں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ قوم تھے جنہوں نے سب کچھ محفوظ کیا. میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. جی ہاں محمد اللہ کے رسول ہے. کائنات کہتی ہے محمد اللہ کے رسول ہے، دنیا کہتی ہے محمد اللہ کے رسول ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مسلم کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن بات یہاں بڑی عجیب ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے. میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا. مثال کا سبحان اللہ، کیا برکات ہے، کیا انوارات ہے. سبحان اللہ. صحابہ والے تمہیں مبارک ہو، خدا کی قسم سبھی کچھ تمہارے پاس ہے. اس خیمے میں جا کر دیکھو خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہیں سب کچھ ہوگا جہاں صحابہ ہوں گے، وہیں سب کچھ ملے گا جہاں صحابہ ہوں گے. جہاں صحابہ نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی وہیں سب کچھ ہے جہاں کون ہے، جہاں کون ہے، جہاں کون ہے، جہاں کون ہے. میں نے اس سے پوچھا تجھے تکلیف کیا ہے؟ کہتے ہیں روزانہ صحابہ کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تکلیف کیا ہے. اور میں نے کہا روتا کیوں ہے، چلاتا کیوں ہے؟ حضرت کہہ رہے تھے عثمانی صاحب کہ چکیے کی چادر پھٹ گئی. تکیے کی، میں عجیب جملہ کہنے لگا ہوں، تکیے کی شلوار ہی اتر گئی. یقین مانو ایسے برا نہ ہو کے سامنے آئے کہ سب کچھ ہی اتر گیا. بہت چھپے تھے تم، بہت چھپے تھے تم، مجھے یقین تھا تم نہیں چھپ سکو گے. میں نے صحابہ تمہیں بنوں سے نکالنے کے لیے شروع کیا تھا. میں نے صحابہ واہ صحابہ واہ تمہیں بنوں سے
نکالنے کے کیا تھا. صحابہ تمہیں واہ نہ کہوں تو کیوں نہ کہوں, تمہارا دشمن چھپتے چھپتے بھی چھپ نہیں سکا. تمہارا دشمن چھپتے چھپتے بھی چھپ. اور میں ایک اور جملہ بڑا تاریخی کہنے لگا ہوں, توجہ ہے میری طرف. صحابہ تمہارا دشمن چھپتے چھپتے چھپ نہیں سکا, اور جو چھپا تو باہر آ نہیں سکا. یہ چھپتے چھپتے چھپ نہیں سکا, اور جو چھپا تو آج تک آ نہیں سکا. لکھوا لو مجھ سے کسی اچھے والے اسٹیمپ پیپر پر, قیامت میں بھی نہیں آئے گا. جس کو جس کا انتظار ہو وہی نہ آئے, وہ مجھ سے کیا بات کرے گا. صحابہ نے تمہیں ٹکنے تو نہ دیا نا, رہ تو نہ سکے. اور ایک بات اور کہنے لگا ہوں, توجہ میری طرف. آپ کی توجہ میری طرف ہے, میری توجہ گھڑی کی طرف ہے. اور میں آپ کو ایک اور مزید, صرف میری توجہ گھڑی کی طرف نہیں ہے, صرف میری نہیں ہے, دونوں انتظامیہ کی نظر گھڑی پر ہے. یعنی ہماری انتظامیہ بھی, ان کی انتظامیہ. میں نے دونوں کا لحاظ رکھنا ہے. عجیب بات بتانے لگا, توجہ میری طرف. صحابہ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام. صحابی کا معنی کیا ہے؟ ساتھی, شارٹ معنی کریں. ساتھی, صحابی, ساتھی, صحابہ کس کے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, ان کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں کسی شخص کو صحابی کیوں نہیں کہتے؟ صحابہ سے پہلے کسی شخص کو صحابی کیوں نہیں کہتے؟ حضور کی آمد سے پہلے کسی کو صحابی کیوں نہیں کہتے؟ حضور کے جانے کے بعد کسی کو صحابی کیوں نہیں کہتے؟ یہ کن کو صحابہ کہتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں, صحابہ انہیں کہتے ہیں جو حضور کے دوست تھے. کوئی بات ہی نہ کرو, جب صحابہ کہتے ہیں عظمت ثابت ہو جاتی ہے. اور دشمن بھی صحابہ ہی کہتا ہے. بولو یار, دشمن بھی, مخالف بھی صحابہ ہی کہتے ہیں. لاؤ کوئی اور لفظ, صحابہ ہی کہو گے. ارے یہ لفظ جوڑ ایسے گیا, قیامت تک جس کی زبان سے بھی ان کی بات آئے گی تو صحابہ کہہ کر بتائے گا یہ کسی اور کے دوست اور ساتھی نہیں ہے. والذین معہ, یہ ساتھ بھی اس کے تھے جسے محمد الرسول اللہ کہتے. صحابہ جب ہم نے کیا تو انہیں باہر آنا پڑا, ان سے برداشت نہیں ہوا. ایک نے پھر ہاتھ جوڑ کر کہا بس کرو. اب تو ہمارے بچے بھی ہمیں کہتے ہیں تم کاف فلاں کاف فاشی کاف. میں نے کہا آرام سے بیٹھ, کاف کا بچہ, آرام سے بیٹھ. کس کس کو روکے گا؟ کس کس کو روکے گا؟ پہلے صرف یہ کہتے تھے, اب تو سبھی کہتے ہیں. آج ہم شیخو پورہ میں علماء کنونشن میں تھے. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, تمام مذہبی جماعتیں, ان کے افراد, ان کی قیادتیں جمع تھی. ہر ایک کی زبان پر صحابہ کی عظمت کے ترانے تھے. مارنے والوں, تم نے یہ سمجھا تھا حق نواز کا خون کر کے آواز بند کر دیں گے. تم نے خون حق نواز کیا, خدا نے آواز حق نواز کو دنیا میں پھیلا دیا. ہر مسجد میں, منبر میں, محراب میں, مکتب میں, خانقاہ میں, چوک میں, چوراہے میں, روڈ میں, علاقوں میں, بستیوں میں, شہروں میں, وطنوں میں, قصبوں میں, مسلکوں میں, مذہبوں میں, علاقوں میں ایک ہی آواز آ رہی ہے, اور آواز آ رہی ہے صحابہ 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 صحابہ.
صحابہ کرو گے، مدح صحابہ کرو گے، دفاع صحابہ کرو گے، بات آگے پھیلاؤ گے، گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے۔ کسی نے کہا یہ بل کا مسئلہ ہے، میں نے کہا نہیں بابا یہ بل کا نہیں، دل کا مسئلہ ہے۔ اور صحابہ بل کا مسئلہ نہیں ہے، سنو میری بات، صحابہ دل کا مسئلہ ہے، دل کا۔ اور دل کے مسئلے پہ کمپرومائز ہو سکتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ بل پیش ہوا، پاس ہوا، قانون بنے گا۔ ہم اس ملک کے امن کے خواہ ہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم بد امنی کو روکنا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کو روکنا چاہتے، تشدد کو روکنا چاہتے، بربریت کو روکنا چاہتے، ملک مستحکم کرنا چاہتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بل قانون بنے، گستاخ کو سزا ملے اور اسے تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ محنت کرو گے اس کے لیے، یونٹیں بناؤ گے، حلقے بناؤ گے، بڑی تعداد میں آج آپ یہاں آئے ہو، لیکن ایک بات میری یہاں سے سن کے جانا، آئندہ جب بھی جلسہ ہو ایک آدمی 2 آدمی بن کے آئیں گے فیصلہ بعد میں۔ اب جب بھی جلسہ ہوگا ایک آدمی کتنے بندے ساتھ لے کر آئے گا؟ کتنے؟ ایک وہ خود ہوگا، ایک اور لائے گا۔ جلسے کی جگہ یہاں تک نہیں رہے گی بلکہ بڑے دور تک چلی جائے گی۔ روزانہ کی ترتیب میں آپ نے دعوت دینی ہے، کام کرنا ہے، درس قرآن، حکایت صحابہ، حلقے بنانا، پرچم لگانا، ذمہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا، جماعت کو آگے بڑھانا، قیادت کی بات کو سننا، سمجھنا اور آگے پہنچانا۔ پہنچاؤ گے نہیں پہنچاؤ گے؟ مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب کے ماموں کا انتقال ہوا اور وہ ان کے جنازے پر گئے ہوئے، ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے یہاں جتنے دوست احباب نے محنت کی، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔